بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کو ایک ایسا عمل دینے لگے ہیں جس عمل کی برکت سے اللہ عز و جل آپ کے ہاں رزق کے معاملات کو آسان کر دیں گے۔ بڑی سہولت کے ساتھ آپ کو روزی ملے گی، اور آپ کے راستے میں جس قدر مالی معاملات میں رکاوٹیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام رکاوٹوں کو دور کر دیں گے۔ بسہولت اور باعزت اللہ پاک رزق مرحمت فرمائیں گے۔ ہر عمل کا اپنا ایک خاصہ ہوتا ہے۔ جس عمل کو اس کی خصوصیت کو سامنے رکھ کر کیا جائے اور اللہ عز و جل سے خصوصاً اس کی رضا کے لیے عمل کو کر کے اس سے اس مقصد اور مطلب کے اندر کامیابی چاہیں تو اللہ پاک بہت جلد کامیابی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ میں ایسے نادانوں، ایسے جاہل اور حمقاء کی ایک قطار ہے، ان پر بڑا حیران ہوتا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زبان میں کسی قسم کی کوئی تاثیر نہیں ہے، عمل کو کرتے ہیں، چند دن کرنے کے بعد اپنا مطلب حاصل نہیں ہو رہا، اس کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ مقدار پوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اس کو کچھ معلوم نہیں کہ آیا میرے اوپر سے کون کون سے مصائب، کس قدر پریشانیاں دور ہو رہی ہیں۔ یاد رکھیے، عمل کی خصوصیات ہر حال میں بندے کو نصیب ہوتی ہیں۔ یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ عمل کی جزا اس کے موافق نصیب نہ ہو، جیسے قرآن مقدس میں ہے جزاء وفاقا، یعنی جزا عمل کے موافق ہوتی ہے۔ آپ روزی کا عمل کر رہے ہیں، اب اس کی جزا کیا ہے، یعنی آپ کو روزی کا مل جانا۔ مال و دولت کے لیے کسی عمل کو کر رہے ہو، اس کی جزا اور بدلہ کیا ہے۔ آپ اس مقصد اور مطلب کو صرف سامنے نہ رکھیں، بلکہ تسبیح کرتے ہوئے، اس کی حمد و ثنا کرتے ہوئے، اس کی تقدیس کرتے ہوئے، اس کی تنزیہ بیان کرتے ہوئے، تو آپ اس وقت محض اللہ کی رضا کی جستجو کریں، پھر دیکھیں کہ کس قدر آپ کو اپنا مطلب آپ کو حاصل ہوتا ہے۔ لوگ بڑے عجیب ہیں، غیروں کے قدموں میں جائیں گے، لوگوں کے ہاتھ چومیں گے، نظریں اور نیازیں اور منتیں مانیں گے، ایسے بے بس، ایسے بے وقوف لوگوں کے پاس جائیں گے جن کو بسم اللہ بھی صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں آتی، ایسے نادان لوگوں کے پاس جائیں گے شاید کہ ان کو کلمہ بھی صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں آتا، ایسے جاہلوں کے پاس جا کے اپنی مرادیں پوری کروانے کے لیے، جبکہ خود قرآن مقدس کو پڑھا ہوا ہے، صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھ سکتا ہے، اسماء الحسنہ بھی اس کو آتے ہیں، قرآنی اور مسنون دعائیں بھی اس کو آسانی سے پڑھ سکتا ہے، یاد ہیں، اس کے باوجود ان کے ذریعے سے اپنے مطالب حل نہیں کرتا، غیروں کے دروازے پر جاتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے جو عمل پیش کر رہا ہوں، یہ وہ عمل ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو مرحمت فرمایا، بیٹا اس عمل کو کرتے رہنا، اللہ پاک پوری روئے زمین پر بسنے والی تمام مخلوق کو اس عمل کی برکت سے روزی عطا کرتے ہیں۔ آپ دولت حاصل کر سکتے ہیں، آپ اپنی غربت، اپنے فقر، اپنے افلاس کو دور کر سکتے ہیں، نشان بھی مٹ جائیں غربت کے، اللہ پاک تمہیں آسائشیں مرحمت فرما دیں، لیکن وہ عمل نہیں کرتے۔ اب بھاگ پڑے غیر کے پاس، جھوٹے عامل، ایسے مکار جو جن کی زندگی قرآن و سنت کے دھارے سے باہر ہے، ان کو دیکھو تو کچھ سمجھ میں نہ آئے یہ کیا چیز ہے، تو اس کو مقبول عند اللہ سمجھا ہوا ہے، جس کا سانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت میں ڈھلا ہوا نہیں ہے، اس کو مقبول عند اللہ سمجھا اور اس کے پاس جا رہے ہیں۔ اب وہ اپنے مسائل سامنے رکھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ کام ہے، وہ کام ہے، گھر کے معاملات ہیں، فیملی، ان کے کپڑے لینے ہیں، جوتے لینے ہیں، ان کو سامنے رکھ کے ان سے پیسے بٹورنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ کا یہ مسئلہ ہو گیا ہے، آپ کا فلاں معاملہ ہے، آپ کی روزی اٹکی ہوئی ہے،
آپ کے سر بدن پہ بندش لگی ہوئی ہے، آپ کا دماغ کام نہیں کرتا ہوگا، آپ بے چین ہوگے، حال احوال تو سارے سنے ہوئے ہیں، اب ان پہ بیٹھ گئے۔ جزا عمل کی موافق عمل ہوا کرتی ہے، آپ رزق کے متعلق کریں تو موافق عمل روزی ملے گی آپ کو۔ آپ کسی اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے ایک عمل کر رہے ہیں، اللہ پاک اس کے موافق جزا دیں گے۔ جیسے میں نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے چند فرامین آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ روزے کی مثال انہوں نے خوشبو کی تھیلی کے ساتھ دی ہے، اور اسی طرح صدقے کے بارے میں فرمایا جس طرح گرفتار آدمی فدیہ دے کے مصائب سے اپنی نجات حاصل کرتا ہے، اب جزاء وفاقہ ہے، یہ عمل کے بدلے میں اللہ پاک اسی کے مطابق اس کو جزا دے رہے ہیں، مصیبتوں سے نجات دے رہے ہیں۔ اور اللہ کا ذکر ایک محفوظ ترین قلعہ ہے جس کے اندر بندہ جا کے ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ ہر عمل کی تاثیر حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر، تو آئیے آج میں آپ کی خدمت میں اعمال کی تاثیر کے حصول کے لیے جو کوششیں کرنی چاہیے، جن اصولوں کو اپنانا چاہیے، وہ اصول آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ دیکھو، حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت علامہ سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ تصوف کیا چیز ہے۔ حضرت نے بڑی زبردست مثال کے ساتھ سمجھایا، فرمایا اپنے آپ کو مٹانے کا نام ہے۔ جب مٹا لو گے اپنے آپ کو، عاجزی پیدا کرو گے، تواضع پیدا کرو گے، پھر تمہارے اقوال میں، تمہارے افعال میں، تمہارے الفاظ میں، تمہاری زبان کے اندر، تحریر میں، تقریر میں اللہ پاک اثر پیدا کر دیں گے۔ تمہاری زبان میں بھی اثر ہوگا، تمہارے قلم میں بھی اثر ہوگا۔ کچھ لکھ کے دے دیا، کسی نے پڑھا تو اس کی دل کی تاروں کو چھیڑا۔ اگر کچھ اسی طرح کوئی عامل کامل اللہ کا ولی جس کے قول عمل میں تضاد نہ ہو، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، تو اس طرح کے معاملات نہ ہوں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے جس کے قول اور عمل میں تضاد ہو، زبان کہتی ہے کان قبول نہیں کرتے۔ تو حضرت نے فرمایا تاثیر پیدا ہوگی اس طریقے سے۔ تو بڑی عجیب مثال دی، فرمایا دیکھو چاند جو ہے وہ مستفید اور سورج جو ہے وہ مفید۔ چاند سورج کی روشنی حاصل کرتا ہے اور پھر جہان کو منور کرتا ہے جب سورج چھپ جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت نے فرمایا چاند مستنیر ہے، نور کو حاصل کرتا ہے، اور سورج اس کے لیے منیر ہے، اور اس کو روشنی دے رہا ہے، منور کر رہا ہے۔ تو فرمایا جب یہ مٹی کا گولا یہ درمیان میں آڑے آ جاتا ہے تو چاند کم نظر آتا ہے، اور 14ویں کی رات کو جب یہ دور مکمل کرتا ہے، یہ مٹی کا گولا، یہ کرۂ ارض ہٹ جاتا ہے درمیان سے، تو پھر چاند اپنی پوری تابانی سے ظاہر ہوتا ہے اور جہان کو منور کرتا ہے 14ویں کا چاند۔ تو حضرت نے اسی طرح مثال دی، میں جب تم ذکر کرتے ہو، اللہ کو یاد کرتے ہو، درمیان میں یہ کرۂ ارض مٹی، یہ انانیت یہ سامنے آ جاتی ہے، تو اللہ کی ذات و صفات سے انوارات کو حاصل کرنے میں یہ مخل ہے۔ جب وہ مخل بنتا ہے تو نور حاصل نہیں ہوتا، عمل کا نور حاصل نہیں ہوا جب کسی کو، وہ کائنات کو کیا منور کرے گا؟ کائنات کو روشن تو نہیں کر سکتا پھر وہ۔ اسی لیے یہ اعمال نورانیہ ہیں، یہ اسی کو حاصل ہو سکتے ہیں جو درمیان سے یہ شیطانی معاملات کو الگ کر دیتا ہے۔ شیطان خوش ہوتا ہے جب بندہ اپنی انانیت کو سامنے لے آتا ہے اور ایسی ایسی باتیں زبان سے کہتا ہے جو اس کی اوقات سے بڑی ہیں، تو پھر شیطان خوش ہوتا ہے کہ میں اپنے مقصود میں کامیاب ہوں، کیونکہ اس کو میں نے مردود قرار دلوا دیا ہے، جس کی وجہ سے میں مردود ٹھہرا تھا بارگاہ الہی میں، وہی عمل تو انسان کر رہا ہے، پھر خوش ہو جاتا ہے وہ۔
تو اسی لیے ہم اپنی انا کو ختم کیے بغیر، جذبہ انتقام کو ختم کیے بغیر ہم اللہ کی ذات و صفات سے انوارات کو حاصل نہیں کر سکتے، عمل کی نورانیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اب جو عمل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عمل پیش فرمایا ہے کہ اللہ عز و جل نے جزا وفاقہ عمل کے مطابق اس کا بدلہ رکھا ہے، اور یقیناً وہ نصیب ہوتا ہے۔ جب آپ روزی کے لیے کوئی عمل کر رہے ہیں، مثلا یا رزاق کا ورد کر رہے ہیں، تو اس کا بدلہ بھی رزق کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ اسی طرح حضرت نے فرمایا جب بندہ سبحان اللہ کا ورد کرتا ہے تو اس کے اندر رذائل اس کے اندر سے نکل جاتے ہیں، خصائل پیدا ہو جاتے ہیں، خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں، کمالات پیدا ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جب حامد بنتا ہے، اس کی حمد و ثنا کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کو ثنائے خلق یعنی مخلوق میں محمود کر دیتے ہیں۔ حامد محمود بن جاتا ہے، جو اللہ کی تعریف کرتا ہے، جیسا عمل کر رہا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، تو اسی کے بدلے میں اللہ پاک مخلوق میں اس کو ثنا نصیب کر دیتے ہیں، اس کی تعریف ہونے لگ جاتی ہے۔ اسی طرح عظمت والے ناموں کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے سارے نام عظمت والے ہیں، عظیم، تو فرمایا اس کو عظمت نصیب ہوتی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے، اللہ نے جہاں فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، میں بندے کو اونچا کرتا ہوں، بلند کرتا ہوں، مخلوق میں عزت دیتا ہوں، وہاں اللہ نے للہ کہا ہے، لام تخصیص کی ہے۔ جب تک کوئی عمل اللہ کے لیے خاص نہ ہو، نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ یہ سیدھی اور کھری باتیں ہیں، آپ کو کوئی کہے نہ کہے، آنکھ جھپکنے میں آپ کو عمل کی تاثیر بتلائے، میں مانوں یا نہ مانوں، میرا اپنا عمل ہے۔ آپ کو جو سیدھی اور کھری باتیں ہمارے اکابرین کی تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، وہ میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ اس طرح کریں گے تو عمل کا اثر ظاہر ہوگا، ورنہ نہیں۔ تو للہ ہونا چاہیے۔ آپ جوتے سیدھے کریں لوگوں کے، لیکن للہ نہ ہو، آپ کی اغراض اس میں شامل ہوں، تو پھر تذلیل تو ہوگی، تعریف نہیں ہوگی، رسوائی ہوگی، سرخروئی نصیب نہیں ہوگی۔ اسی طرح جب آپ اللہ کی حمد کرتے ہیں تو مخلوق میں محمود ہوتے ہیں، اور آپ سبحان اللہ کا ورد کرتے ہیں تو اللہ پاک تمہارے اندر خوبیاں اور کمالات پیدا کر دیتے ہیں، گندگیاں جھڑنے لگ جاتی ہیں، اور عظمت والے ناموں کا ذکر کرتے ہیں تو خود عظیم ہو جاتے ہو۔ اللہ پاک عمل کے بدلے میں وہ مقام مرحمت فرما دیتے ہیں بندے کو، لیکن درمیان میں انانیت نہ ہو، تواضع اور عاجزی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے مانگو جیسے بچہ مانگتا ہے۔ تو وہ ذکر کیا ہے؟ آپ افطار کے وقت سے پہلے ایک تسبیح کا اہتمام کریں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگیں دعا، خلوص دل کے ساتھ، صداقت نیت کے ساتھ۔ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت بنائیں، اور افطار کے وقت فل پروٹوکول مل رہا ہوتا ہے مومن کو۔ اللہ پاک نے اپنے ذاتی دشمن شیطان کو قید کروا دیا ہے، زنجیروں میں جکڑ کر سمندر کی گہرائیوں میں پھینکا اس کو، کہ امت محمد کے روزے داروں کے روزے کو خراب نہ کرے۔ تو اسی طرح دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو قید کروا دیا، وہ ذلت میں ہے، اور اپنے مومن بندوں کے لیے حاملین عرش فرشتوں کو حکم ہوتا ہے، فل عزت دو میرے بندوں کو، پروٹوکول دو میرے بندوں کو۔ جب یہ مجھ سے دعا مانگیں، تم اپنی ساری مصروفیات ترک کر دو، اب تمہاری تسبیحات کی ضرورت نہیں۔ میرے بندے جب دعا مانگے تو تم ان کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ تو اس وقت آپ بیٹھ کے اگر ایک تسبیح پڑھ لیں، 10-15 منٹ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت بنائیں، سارا سال سرگردان پھرتے ہو، سارا سال ذلت اور رسوائی میں پھرتے ہو، ایک ایک قدم پر پریشانیاں تمہیں گھیر لیتی ہیں، رمضان المبارک میں اللہ سے مانگنے کی عادت بناؤ، در در کی ٹھوکروں سے محفوظ ہو جاؤ گے۔
تو یہ ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اسی کی تاثیر لکھی ہے علماء نے۔ یہ ثنائے خلق، مخلوق میں محمود، رذائل دور، جہاں بھی جائے مسئلہ حل، کسی کے سامنے اس کی پیشانی گئی، ماتھا نظر آیا تو اس کی آبرو ان پہ فرض ہو گئی، لوگوں نے عزت کی، معاملات آسان ہو گئے، زندگی محبتوں سے آسان ہو جاتی ہے۔ جب مخلوق کے قلوب میں اس کی محبتیں بیٹھ گئی، خدا نے بٹھا دی، تو اب پریشانی کس چیز کی؟ ایک تسبیح اس کی پڑھ کے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور سبحان اللہ العظیم، عظیم کہا، اس کے بدلے میں اللہ تمہیں رفعتیں اور عظمتیں عطا کریں گے۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ تفصیل بیان فرمائی، نام لینا ضروری ہوتا ہے ورنہ میں کہاں یہ باتیں کہاں، حضرت نے جب یہ باتیں بیان فرمائی، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یہ باتیں تو ہم نے بڑے بڑے دروس میں نہیں سنی جو آپ نے سنائی ہیں، اس قدر تفصیل بیان فرمائی ہے اس کی۔ اللہ کے میزان میں بڑے بھاری ہیں یہ جملے، اللہ کو محبوب ہیں، اس کا محبوب بننا چاہتے ہو اور روزی کے معاملات آسان کروانا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ سے لاکھوں کیا کروڑوں مانگنا چاہتے ہو، تو اس تسبیح کے ذریعے سے مانگو، اللہ تعالیٰ اس سے بڑے بڑے لاکھوں کروڑوں کیا ہوتے ہیں اربوں کے فوائد مرحمت فرمائیں گے۔ ایک آدمی نے کل تک نابینا ہو جانا تھا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہا، اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ مصیبت دور کر دی، دعاؤں کے بدلے میں اس کی بینائی نہیں چھینی، اس کو آنکھیں واپس کر دی کہ یہ جو فیصلہ تھا اس کو تقدیر معلق کہتے ہیں، ایک تقدیر مبرم ہوتا ہے، کلی فیصلہ ہے، بس اس طرح ہوگا۔ تقدیر معلق، اگر اس نے دعا مانگ لی، اس نے صدقہ کر لیا، اس نے ذکر کر لیا، میری ذات عالی کے ساتھ انابت اور رجوع کر لیا، تو پھر ہم اپنا یہ فیصلہ واپس لے لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فیصلہ پیچھے لے لیتے ہیں، بندے کو اللہ نے آنکھیں لوٹا دی۔ اب جو ارب روپیہ مانگ رہا ہے، 2 آنکھیں ارب روپے سے بڑھ کر ہیں، اللہ تعالیٰ نے اربوں روپے کی قیمت عطا فرما دی، اب یہ رو رہا ہے کہ مجھے یہ ملنا چاہیے تھا۔ گھٹیا کا فیصلہ ہے، اللہ اس سے اعلیٰ نعمتیں عطا کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ سے مانگو، اور عافیت، صحت، عزت، روزی، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سے طلب کیا کرو۔ اللہ پیسہ دے اور ذلیل اور رسوا کر دے، کیا کرو گے ان ٹکوں کو؟ خدا نے قارون اور اس کے خزانوں کو زمین میں دھنسا دیا، آج تک دھنسا جا رہا ہے، اور جو اوپر کھڑے ہوئے تھے وہ کہہ رہے تھے، پہلے تو کہہ رہے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون۔ آج بھی ہر ایک آدمی مال و دولت کے اعتبار سے قارون بننے کے چکر میں ہے، یہ NFT آئی ہوئی ہے، حرام راستے کھلے ہوئے ہیں، اور ان کے ذریعے سے ہر آدمی دولت کو سمیٹ رہا ہے، حلال حرام کو، اللہ کے احکام کو دیکھ ہی نہیں رہے، لوگ قارون بننے کے چکر میں ہیں۔ ایسی ترقی فرعون اور قارون کی ترقی ہے جو حدود اللہ، حدود شرع سے ہٹ کر ترقی حاصل کی جائے، اللہ کے احکامات کو توڑ کر ترقی حاصل کی جائے، یہ کیا ترقی ہے؟ نادان لوگ ہیں، لگے ہوئے ہیں اس معاملے میں۔ تو ایسی دولت کو کیا کرو گے؟ قارون کا خزانہ تو عذاب ہے، دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے، آخرت میں بھی عذاب۔ تو یہ نعمتیں ہیں مانگنے کی، اس طریقے سے اللہ سے مانگو، اور دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور جو نعمتیں ملیں ان کو سامنے رکھ کے شکر ادا کرنے کی عادت بناؤ۔ اللہ پاک انہی معروضات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علینا الا البلاغ۔